नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में आयत नंबर 82 और 9वां रुकू ख़त्म किए। आज हम आयत नंबर 83 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आयत की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर होगी। आयत नंबर 83। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिलवालिदैनि इहसाना وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ شان نزول، اس آیت میں چند بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں جو تورات کی صحیح تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ یہودی علماء نے تورات کی صحیح تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو احکام خداوندی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس طرح عوام کو طرح طرح کے غلط باتوں میں پھنسا رکھا تھا، مثلا یہ کہ اولاد یعقوب خدا کی محبوب مخلوق ہے اور یہ کہ سعادت اور نجات اولاد یعقوب کا پیدائشی حق ہے۔ اس آیت میں یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی سب باتیں بے اصل ہیں، تورات کے احکام نہیں ہیں۔ تورات میں تو ہم نے تم کو یہ تعلیم دی تھی اور تم سے عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن افسوس کہ تم اس پاکیزہ تعلیم کو پس پشت ڈال کر غلط باتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم قرآن کے ذریعے اس بھلائے ہوئے سبق کو زیادہ مکمل صورت میں تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ اگر تم تورات کی صحیح تعلیم کرنے کی تمہارے دلوں میں سچی طلب ہے تو یاد رکھو کہ وہ قرآن ہی کے ذریعے مل سکتی ہے، لہٰذا نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جن سے تمہیں قرآن ملے گا۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود ہی اس کے گواہ ہو۔ شان نزول، تورات میں یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں گشت و خون نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کرنا، اور جب کبھی تمہارے بھائی دشمن کے ساتھ
میں گرفتار ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ یہ احکام اور یہ عہد آج تک بھی یہود کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہود ان سے انکار نہیں کر سکتے، وہ خود ہی اس کے گواہ ہیں۔ آیت نمبر 85۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ شان نزول یوں تو یہود کی طویل تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسا اختلاف ہوا اور باہم کیسی کیسی خون ریزیاں ہوئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کمزور پا کر دوسرے قوموں نے ان کو فتح کر لیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کیا۔ آیت نمبر 86۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔
لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ شان نزول اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اس نعمت سے سرفراز فرمایا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ خاندان بنی اسرائیل میں کئی سو انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے اس نعمت کی ناقدری کی اور انہوں نے اپنے خاندانی انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بھی اس آیت میں ذکر ہے کہ نہ صرف پیغمبروں کی تکذیب کی بلکہ ان کا قتل بھی کیا۔ لہٰذا یہود جس طرح ہمیشہ سچائی کے منکر رہے، اسی طرح اب بھی انکار اور عناد میں سرگرم ہیں۔ اس قسم کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ اس کا شان نزول مدینے کے یہودیوں اور عرب قبیلوں میں جب کبھی جنگ چھڑتی اور یہودیوں کو شکست ہوتی تو وہ اس طرح دعا کرتے کہ اے خداوند، نبی آخر الزماں کو جلد بھیج اور جس کتاب کے نازل کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کو نازل فرما اور اس کے ذریعے ہم کو
مشرکین پر فتح عطا فرما۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی آخر الزماں اور ساری انسانیت کے لیے نجات بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جو تورات کی بنیادی سچائیوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اگرچہ یہود وہ سب نشانیاں دیکھ کر جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی آپ کو پہچان گئے، لیکن حسد و تکبر کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے اور اپنی قدیم عادت کے موافق آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ آیت نمبر 89 پر ختم ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔